مدینہ المنورہ میں بھی سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے محض ایک سوال نہیں کیا ہے، یہ محض ایک انٹرویو کا آغاز نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سوال نے ایک خنجر مار دیا ہے۔ یہ سوال ایسا ہے جو کسی انسان پر آخری درجے کی صدماتی کیفیت مسلط کر دیتا ہے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ کسی مسلمان کو ایسا جھنجھوڑتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ شاید کلیجہ پھٹ جائے گا اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی ہلکی اور معمولی بات نہیں ہے، آخری درجے کی بات ہے، جس پر اگر کوئی مسلمان شعلہ بن جائے، آگ بن جائے، اور جب تک وہ ایسے مجرموں اور دشمنوں کو تہ تیغ نہ کر دے اسے چین نصیب نہ ہو۔ یہ ایسا سوال ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ میں تقریباً 2011 سے مسلسل اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں سے عربی میں، اردو میں خطاب کر رہا ہوں۔ میرے سینکڑوں خطابات ہو چکے ہیں، میں نے اس موضوع پر مضامین لکھے، کتابچے تیار کیے، شائع کیے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی۔ اور میں نے جب آل سعود کو ان کی مجرمانہ پالیسیوں اور آل نہیان کو ان کے جرائم کی بنیاد پر نشانہ بنانا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے سلفیوں نے مجھ پر ایسی چڑھائی کی کہ لگتا تھا کہ وہ مجھے پھاڑ کھائیں گے، چاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور آل سعود کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ انہوں نے میری زبان بند کرنی چاہی، میرا قلم توڑنا چاہا، وہ میرے راستے کی رکاوٹ بنتے رہے، لیکن الحمدللہ میں اپنی بات کہتا رہا اور واقعات اس کا ثبوت پیش کرتے رہے، اور دنیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے جرائم ان کے دیکھتی رہی، اور بات دنیا کے اخبارات میں آئی، دنیا کے چینلوں پر آئی، اور اب وہ سب کی نگاہوں میں اس درجے آ گئی کہ اب آج کوئی سلفی کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو اب ان کے دفاع کے لیے زبان کھول سکے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ سلفیوں کے غول کے ساتھ دیوبندی اور ندوی ملا بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی آل سعود اور آل نہیان کا کسی نہ کسی شکل میں دفاع کرنے لگے۔ یہ اس دور کی تاریخ کا وہ المیہ ہے، یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے جس پر ظاہر ہے کہ بعد کی نسلیں نہ صرف افسوس کریں گی بلکہ لعنت بھیجیں گی۔ اس وقت جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے جن سے ان کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، اس وقت وہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں گے آج وہ نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات رکھی، اور حوالوں کے ساتھ اور دستاویزات کے ساتھ۔ میں نے ڈاکٹر سفر الحوالی کی 3000 صفحات پر کتاب جو شائع ہونے والی تھی اور جس کی بنیاد پر ان کو اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، جو اس دور کے علامہ ابن تیمیہ ہیں، ڈاکٹر سفر الحوالی کی اس کتاب کی تلخیص میں نے شائع کی، تو ظاہر ہے کہ آل سعود کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ گھر کے بھیدی ہیں، وہ جزیرۃ العرب کے جلیل القدر علماء میں ہے اور ابھی جیل میں ہے، بڑھاپے کے عالم میں، بیماریوں کے عالم میں ابھی وہ جیل میں ہے۔ اور جو کچھ سلمان العودہ کے ساتھ ہوا، جنہوں نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ جو جیل میں بے گناہ لوگ ہیں، علماء ہیں،
ان کی رہائی کر دی جائے، ان کی بھی صدا سن لی جائے۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وقتاً فوقتاً یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی وقت بھی ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اور کتنے جلیل القدر علماء ہیں جو آل سعود کی جیلوں میں ہیں، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جن کے نام موجود ہیں، ان کے فوٹو موجود ہیں، جب چاہیے نیٹ پر چیک کر لیجئے۔ جب میں نے ان کی باتوں کو عوام الناس تک منتقل کیا، اور خاص طور پر بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں نے اپنی بات پہنچائی اور عربی زبان میں عالم عربی کو خطاب کیا، تو ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے بیدار افراد نے، باہمیت افراد نے، باغیرت افراد نے میری صدا پر لبیک کہا، اور ہزاروں نے، لاکھوں افراد ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ساتھ دیا کہ ہاں یہ جرائم ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ عالم عربی میں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آل سعود اور آل نہیان اور ان کے چیلوں چپاٹوں اور مفتیوں اور ملاؤں کے علاوہ پوری دنیا اسلام 100% میرے ساتھ ہے۔ الحمدللہ مجھے اس پر ایمانی فخر ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات واضح طور پر بتائی تھی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائی تھی کہ مولانا نے ایک موقع پر، جب میں ان کے ساتھ حجاز کے سفر میں تھا، تو یہ فرمایا کہ ان سے کیسے خیر کی توقع کی جائے جو انگریزوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے، جن کا اقتدار انگریزوں کا رہین منت ہے، وہ انگریز جنہوں نے پورے عالم اسلام میں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا، عالم اسلام کو لوٹ لیا اور تباہ کر دیا، جنہوں نے اس حکومت کو قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ ان سے مولانا کا کہنا تھا کہ کسی خیر کی توقع بیکار ہے۔ مولانا ظاہر ہے کہ اللہ کی خاطر انہیں نصیحت کرتے تھے، خط لکھتے تھے، دل کے پھپولے پھوڑتے تھے، اپنا کلیجہ پھونکتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے، ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس حجت تمام کرنا ہے اور امید نہیں ہے۔ یہ وہ آل سعود مجرم ہیں جن کی حکومت انگریزوں کے سہارے قائم ہوئی، جنہوں نے عثمانیوں کا قتل عام کیا، اور مسلمانوں پر الزام لگا لگا کر انہوں نے، اور ان کے ساتھ جو ملا تھے محمد ابن عبد الوہاب اور پھر آگے چل کر ان کی اولاد، انہوں نے فتوے دیے، اور انہوں نے پھر اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے قتل عام کیا۔ نجد میں کیا، حجاز میں کیا، حرمین میں کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عثمانیوں کی خلافت کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر، ایک طرف وہ شریف حسین تھا غدار و مجرم جس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ تھے جن کی حکومت کا قیام ہی انگریزوں کے سہارے ہوا، اور انگریزوں کے سہارے ان کی حکومت کا قیام ہوا، اور انگریزوں کے سہارے اسرائیل کا قیام ہوا، اور اسرائیل اور یہ دونوں کے دونوں انگریزوں کے اور پھر امریکنز کے جڑواں بچے ہیں۔ اس لیے اسرائیل نے کبھی ان پر کوئی کنکری نہیں چلائی، اور انہوں نے کبھی بھی اسرائیل پر کوئی کنکری نہیں چلائی۔ دونوں کے درمیان گہری دوستیاں تھیں۔ اب وہ گہری دوستیاں عالم آشکارا ہو گئی ہیں، سب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صہیونی عرب ہیں، اور یہ یہودی فطرت رکھنے والے اور یہودی کاس کو پورا کرنے والے مجرم عرب ہیں۔ اب یہ باتیں کھل چکی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے فضل سے میں اپنی جوانی سے جانتا تھا، اور میں جو عربی زبان میں ڈائری لکھتا تھا، کوئی آج اس کو دیکھ لے، 1973 سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، ہر دور میں میں نے ان پر تنقید کی ہے، زبان سے جب موقع ملا اور قلم سے مسلسل ان کے خلاف لکھتا رہا، اور میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر لکھتا رہا۔ 1977 سے 1980 تک تو میں نے ان کی صبحیں دیکھی، ان کی شامیں دیکھی، ان کی سڑکیں دیکھی، ان کے ہوٹل دیکھے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی جو کچھ میں نے سنا، اور میں نے جس طرح ان کے جلتے ہوئے دل کو دیکھا اور پھکے ہوئے کلیجے کو دیکھا، وہ ایک امانت ہے
جس کو میں اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوں، اور اسی کے کچھ شعلے ہیں جو بھڑک جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا آغاز ہوا اس طرح کہ انگریزوں کے سہارے ان کا وجود ہوا، اور اس کے بعد جنگ عظیم ثانی ہوئی۔ جنگ عظیم ثانی کے بعد امریکہ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ اب امریکہ کے سہارے اور اسرائیل کے سہارے ان کا بقا ہے۔ ان کا جو بھی استحکام ہے، ٹرمپ نے کہا تھا، کھل کر کہا تھا، اور پوری دنیا نے اس کو سنا اور چینلوں پہ دیکھا کہ کہا تھا کہ 2 ہفتے اگر ہماری مدد ان کے ساتھ نہ رہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی حکومت ہمارے سہارے چل رہی۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا اور کہا کہ تمہیں رقمیں دینا ہے، ہم تمہارا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سب نے یہ دیکھا کہ پوری ماتحتی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ سر جھکا کر انہوں نے ٹرمپ کی بات کی، عملاً تصدیق کی، اور اس کے بعد اس کی خدمت میں ارب ڈالر رکھ دیے۔ بائیڈن آیا تھا تو یہ امید تھی کہ اب وہ ان کے خلاف ایکشن لے گا، اور خاشقجی کو جس طرح انہوں نے قتل کروایا، اس کے جسم کے ٹکڑے کروائے اور اس کو پھر تیزاب میں جھلسا دیا، اس کے خلاف اب ایکشن ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کے حزب مخالف کے ہوں یا حزب حاکم کے ہوں، وہاں کی مٹی سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب بڑے مجرم اور خبیث اور غدار اور گندے اور ناپاک افراد ہوتے ہیں، جو ڈالروں میں بکتے ہیں اور ڈالروں سے خریدتے ہیں، جن کے پاس ضمیر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال ایک ملک میں اتنا ذلیل کیا کہ 20 سال کے بعد ان کو لعنتوں کے ساتھ اور نحوستوں کے ساتھ نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ لیکن جس وقت ان کو ایک ملک نے نکال کے باہر پھینک دیا، آل سعود اور آل نہیان ان کے تلووں سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان کی زبان سے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب آج ایک اصطلاح ہے جو پورے عالم عربی میں معروف ہے، اور ہندوستان میں اس کا تعارف میں نے کرایا، صہیونی عرب، زائنسٹ عرب۔ یہ صہیونی عرب ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ یہ کہ پوری تاریخ اسلامی میں جو عمل نہیں ہوا وہ یہ کر رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ یہ جزیرۃ العرب جس میں شام و عراق کے جنوبی بارڈر سے لے کر پورا یمن اور حضرموت اور عمان اور قطر اور امارات اور کویت سب شامل ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے۔ یہ الگ الگ ملک نہیں ہے، اور یہ الگ الگ ملک انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت صہیونیوں اور صلیبیوں کے ملک ہیں، یہ ان کے رجواڑے ہیں جن پر انہوں نے اپنے پٹھوں بٹھا رکھے ہیں۔ عام طور پر عوام تو کیا، جو خواص کہلاتے ہیں، جو علماء کہلاتے ہیں، وہ بھی اتنے اندھے بہرے ہو چکے ہیں کہ ان کو جزیرۃ العرب نہیں معلوم ہے۔ سعودی عرب بولتے ہیں، یہ کمینے سعودی عرب بولتے ہیں، خاندان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اس کو کبھی بو بکری عرب نہیں کہا گیا، عمری عرب نہیں کہا گیا، عثمانی عرب نہیں کہا گیا، علوی عرب نہیں کہا گیا۔ آج ایک خاندان کی طرف اس جزیرۃ العرب کو منسوب کر دیا گیا، اور جو کمینے ہیں وہ بار بار دہراتے ہیں سعودی عرب، یعنی ان کے باپ کی جائیداد ہے، اور اربہ عرب کی لوٹ مچی ہوئی ہے، جو امت کا مال ہے، بیت المال ہے مسلمانوں کا، یہ پٹرول مسلمانوں کا ہے، اور وہاں کا سونا مسلمانوں کا، امت کا ہے۔ اس امت پر یہ ڈکیت مسلط ہو گئے جنہوں نے روزانہ کے اعتبار سے اربہ ارب ڈالرز، بلکہ سونے اور چاندی کے سکے لوٹ رکھے، اور یہ لوٹ مار اپنی عیاشیوں کے لیے ہے، بدماشیوں کے لیے ہے۔ آپ نیٹ کھولیے اور ان کی عیاشیوں کے فوٹو دیکھیے، ان کی فرانس میں عیاشیاں، ان کی برطانیہ میں عیاشیاں، جرمنی میں عیاشیاں، امریکہ میں عیاشیاں۔ آپ ان کی عیاشیوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو ننگا دیکھنا چاہیے، برہنہ دیکھنا چاہیے، ان کی خاندان کی عورتوں کو برہنہ دیکھنا چاہیے۔ آپ نیٹ پر ساری تفصیلات کسی وقت جمع کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، یہ
اس لائق ہے کہ مسلمان ان کو حاکم سمجھے اور ان کو خادم الحرمین شریفین کہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ گدھے ہیں جو ان کو خادم الحرمین حرمین شریفین مانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ کمینے ہیں، وہ دوغلے لوگ ہیں۔ یہ خادم الحرمین شریفین، حرمین شریفین کی عظمت کو توڑنے والے اور حرمین شریفین کی عزت پہ بٹا لگانے والے، یہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ میں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ جزیرۃ العرب میں پوری تاریخ اسلامی میں جن لوگوں نے صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے قائم کیے، تجارت اور معاشیات اور سیاست اور حکمرانی اور اسٹریٹجی، ان سب چیزوں میں شرکت اور ان سب چیزوں میں ان کی بالادستی کو قبول کرنا تو الگ رہا۔ جزیرۃ العرب میں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دینا اور شرک کرنے والوں کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی، نہ بنی امیہ کو، نہ بنو عباس کو، نہ بنو عثمان کو، کہ وہ لا کر ان نصرانیوں کو یہاں بسائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا تھا۔ لیکن پوری تاریخ کے منحوس، بد نصیب، شقی القلب یہ آل سعود ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ لیجئے یہ جزیرۃ العرب ہے جس میں یمن خارج نہیں، یہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب ہے۔ عراق اور سیریا کے نیچے جتنا ہے یہ سب جزیرۃ العرب ہمیشہ سے کہلاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ جزیرۃ العرب ہے جس کے جنوب میں صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، جس کے شمال میں صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، اور پھر اس کے یہ ٹکڑے جو ہیں یہ رجواڑے بدماشوں اور عیاشوں کے، اس کے چپے چپے پر صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، اور ان کا ہر ہوٹل قہبہ گری کا ایک اڈا ہے، فحاشی کا ایک اڈا ہے۔ وہاں کون سی بدماشی اور کون سی عیاشی اور کون سا زنا ہے جو نہ ہوتا ہو۔ اور یہی صورتحال یہاں کے مختلف علاقوں کے ہوٹلز کا ہے، یہی صورتحال یہاں کے ان حصوں کی ہے کہ جہاں محلات ہیں، ان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتے ہیں چاہیے تو کبھی ان سے کچھ داستان سن لیجئے، ورنہ تو پر جل جاتے ہیں۔ سب کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں فوجی اڈے قائم کیے گئے ہیں، اور یہ جزیرۃ العرب پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ریاض کی جو حکومت ہے اور جو حجاز میں بھی حکمرانی کر رہی ہے، یہ وہ رجواڑہ ہے جو ان کی حمایت میں قائم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے یہ حکومت باقی نہیں رہے گی اگر ہم سہارا نہ دیں، اس لیے وہ دھڑلے سے کہتا تھا پیسہ لاؤ اور حفاظت لو۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ اڈے ہیں جو اصلاً صہیونیوں کے ہیں، جو امریکن اڈا کہلاتا ہے، جو برٹش اڈا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، یقین رکھیے، 100% مان لیجئے، نہیں مانیں گے تو کل آپ دیکھیں گے اور آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی کہ یہ سب اڈے صہیونیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ جہاں امریکن اڈا ہے وہ یہودی اڈا ہے، وہ صہیونی اڈا ہے، وہ صلیبی اڈا ہے۔ اور جب سے محمد بن سلمان جیسا منحوس مسلط ہوا ہے، اس کا باپ زندہ رکھا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ پوری حجت قائم کر دی جائے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنی اس بیٹے سے ہر جرم کروا لے۔ اس نے اعلان کیا کہ 300 سینما گھر قائم کیے جائیں گے، تو ہمارے ملا، ہمارے مفتی، قاضی جو ہر مسئلے پہ بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، داڑتے ہیں، خاموش رہے، بلکہ کسی نہ کسی بہانے سے تائید کرتے رہے۔ حج بہت اچھا ہوا، حج کامیاب ہوا، حج میں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تعریف کے پہلو نکالتے رہے۔ یہ جو ایجنٹ ہے، صہیونی ایجنٹ ہے، جو ہمارے علماء کہلاتے ہیں، یہ کرتے رہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے، قوم سمود کا علاقہ، جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرے ہو جب آپ تبوک تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ اوپر کا علاقہ جو قوم لوط کا علاقہ ہے،
ہے جن پر پہاڑوں سے دیکھتے ہوئے انگارے برسائے گئے اور ان کو زمین میں دھسا دیا گیا، یہ وہ پورا علاقہ ہے جہاں پر ریزارٹ بنائے جا رہے ہیں، یہاں پکنک اسپاٹ بنائے جا رہے ہیں، اور نیوم کے نام سے ایک شہر بسایا جا رہا ہے جس میں کوئی مداخلت شریعت کی نہیں ہوگی، اور ساحلی پٹی پر پوری طرح سے عریانیت کی اور ہر طرح کی فحاشی کی اجازت ہوگی۔ یہاں وہ قانون نہیں چلے گا جس کو دکھانے کے لیے نمائشی طور پر حجاز میں چلایا جاتا ہے۔ تو یہ نیوم شہر، میں نے بتایا تھا کہ یہ دجال کا شہر ہے، اور یہ دجال کا شہر اسرائیل کے تعاون کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کے قریب میں اس جگہ پر جہاں شاہ فہد کا محل ہے، یہ وہ محل کسی وقت دجال کا محل ہوگا، دجال یہاں آئے گا۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ وہ مدینہ کے قریب تک آ جائے گا، تو مدینہ کے قریب ظاہر ہے کہ وہ صحرا میں کھڑا نہیں رہے گا، وہ تو پوری دنیا کا حاکم ہوگا، اور بیت المقدس میں اس کا قصر سلطانی ہوگا، اور وہ شہر نیوم میں پہلے آ کر آرام کرے گا۔ یہاں کے ریزارٹ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے اعلیٰ جو محل ہوگا وہاں آ کے ٹھہرے گا، اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھے گا تو پھر وہ شاہ فہد کے نام سے جو محل ہے صلاح کے علاقے میں، وہاں آ کے ٹھہرے گا۔ یہ ایک دجالی نظام ہے جس کے لیے پہلے فوجی اڈے قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ کر سکے، اگر کبھی کوئی انقلاب یا بغاوت ہو تو یہ سارے فوجی اڈے اسی لیے ہیں کہ وہ اس کو کچل کے رکھ دیں، اس حکومت کا تحفظ کریں، اور اس کے بعد عوام کو پیس کے رکھ دیں، جیسے انگریزوں نے یہاں لاکھوں انسانوں کو ختم کیا تھا، اور جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوا وہاں لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ فوج اور ملک کی فوج اس کے لیے ہے کہ اگر عوام کبھی سر اٹھائیں گے کہ یہ منکرات ہو رہے ہیں یا محرمات ہو رہی ہیں اور یہ حضور کی وصیت کے خلاف ہو رہا ہے، جب کبھی اس طرح کا کوئی انقلاب برپا ہوگا تو اسے کچل دیا جائے گا۔ آج جو انقلاب مصر میں آیا اس کو کچلنے کا کام جو بادشاہ شاہ عبداللہ تھے انہوں نے کیا، اور جو انقلاب تیونس میں آیا اس کو کچلنے کا کام اسی حکومت نے کیا، اور اس سوڈان میں انقلاب برپا کرنے کا کام اسی حکومت نے کیا، اور سیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو مجبور کر دینے اور ان کو یا تو ہلاک کر دینے یا ہجرت پر مجبور کر دینے کا کام یہاں پر جو جدے کے اندر جو 65 ملکوں کا اتحاد اور الائنس امریکہ کی سرپرستی میں قائم کیا گیا، یہی وہ الائنس تھا جس کے جہاز کارپیٹ بومبنگ کر کے محلوں کو تباہ کر رہے تھے، اور جتنے بھی سنی تھے جو مقابلہ کر رہے تھے نصیریوں سے ان کو تباہ کر دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں افراد ترکی میں ہجرت پر مجبور ہیں، اور لاکھوں افراد اردن میں ہیں، اور لاکھوں افراد ادھر ادھر تتھر بتھر ہیں۔ یہ سب یہاں جدے میں جو الائنس قائم ہوا تھا امریکہ کی سرپرستی میں، اس الائنس کے نتیجے میں ہوا۔ پہلے عراق کو برباد کیا، صدام کو تباہ کر کے موقع ایران کے شیعوں کو دیا کہ وہ عراق پر غالب آ جائیں، سیریا پر غالب آ جائیں، لبنان ان کے ہاتھ میں چلا جائے۔ یمن میں حوثیوں کی مدد شاہ عبداللہ نے کی تھی تاکہ اخوانی نہ غالب آ سکیں۔ یہ سب میں بتاتا رہا، کھولتا رہا، عربی کے چینلز پر تفصیلات آتی رہیں، تجزیے شائع ہوتے رہے، اور یہاں پر بھی جو سنجیدہ مضامین لکھنے والے ہیں انہوں نے باتیں لکھی، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ عوام ایسے ہو گئے جیسے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے بن گئے۔ اس کا سب سے بڑا الزام یہ جو عوام کو اندھا بہرا بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں ہوتے ہوتے اب آج یہ سوال ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں 10 سینما ہال قائم کر دیے گئے یا بس کیے جانے والے ہیں۔ ابھی حج کے زمانے میں جدے میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی تھیں، ہر طرح کی عیاشی اور فحاشی کے نمونے جدے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں حاجی صاحبان
فرما رہے تھے اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جو سچائیاں ہیں ان سچائیوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور مدینہ منورہ میں اب سینما گھر ہوں گے، اور یاد رکھیے کہ یہی مدینہ منورہ ہے جہاں پر یہ آل سعود کی تحریک یہ چاہتی تھی کہ حضور کا قبہ بھی ڈھا دیا جائے، یعنی نعوذ باللہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کرنے پر یہ تلے ہوئے تھے، اور ابھی تو یہ کھلی گستاخی کر رہے ہیں، حضور کی وصیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور حضور نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں سے یہودیوں اور نصرانیوں کو اور شرک کرنے والوں کو نکال دینا، اب یہ ان کے فوجی اڈے قائم کر چکے ہیں اور دہائیوں سے قائم کر چکے ہیں، آج نہیں ہوئے ہیں، پورا ملک ان کے حوالے ہے، اور بحر احمر ان کے حوالے ہے، بحر عرب ان کے حوالے ہے، اور اس کے بعد یہ خلیج فارس ان کے حوالے ہے۔ یہ سب ان کے حوالے کرنے والے مجرم یہ ہیں، یہ جو اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے سہارے کرتے رہے، بائیڈن کے سہارے کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی بدماش صلیبی حکمراں گزرے ہیں ان کے سہارے یہاں پر یہ حکومت کرتے رہے، اور جب آنکھیں کھولی گئیں تو پھر کچھ ایسے شیخ اور کچھ ایسے پیراں کچھ ایسے مولانا رہے جنہوں نے ہمیشہ آوازیں بند کر دی اور وہ ان کی تائید کرتے رہے۔ آج پھر میں کہتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ رقص و سرود کی محفلیں اور دجال کا یہ شہر اور دجال کا ایک محل اور فوجی اڈے، یہ سب اس کے لیے کافی تھے کہ ان کے خلاف بگل بجا دیا جاتا، انقلاب کی دعوت دی جاتی، اور ان کے خلاف یہ کہا جاتا کہ پوری امت کھڑی ہو جائے اور حرمین شریفین کو ان کے قبضے سے آزاد کیا جائے۔ اور جو بات جب علامہ سید سلیمان ندوی اور مفتی کفایت اللہ گئے تھے اور آل سعود سے ملے تھے اور یہ کہا تھا کہ حرمین کو عالمی نگرانی میں دیا جائے، یہ آپ کے صرف خاندان کے لیے نہیں ہے، تو شاہ عبدالعزیز نے بات ان کی سنی انسنی کر دی تھی۔ یہ بات آج پوری قوت سے پھر اٹھانی چاہیے کہ عالم اسلام کی تحویل میں حرمین کو دینا ہے، اور عالم اسلام میں جو امت مسلمہ ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اس مطالبے کو پوری شدت کے ساتھ رکھا جائے، اور جو علماء آل سعود سے وابستہ ہیں، جو رابطہ عالم اسلامی کے نام کی صہیونی ایجنسی کے ممبر ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے اور ان کو علل اعلان یہ بتانا چاہیے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، ہم آل سعود کے جرائم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ میں نے نام لے کر کئی مرتبہ کہا، مولانا ارشد مدنی سے کہا، مولانا رابع حسنی سے کہا، ہر بات پہ بولتے ہیں آپ، ہر چیز پہ بولتے ہیں آپ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر زبان آپ کی چلتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب بیمار ہیں، اتحاد ملت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک تماشا، اس میں ماشاءاللہ آپ کی زبان رواں دواں ہے، ذرا سا کسی نے چھیڑ دیا تو آپ میدان میں ہیں، اور جزیرۃ العرب اسلام کا قلعہ، اس میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور آپ کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ پوری امت سے سوال ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے اور آپ کے بزرگ ہیں تو اب آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے، یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اپنے اداروں اور اپنی شخصیات کی شکل میں ایجنسیاں کھولی ہیں۔ اگر یہ آج بھی جب مدینہ منورہ کی جب فضا کو جب ناپاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر آج بھی یہ خاموش رہے تو میں کہوں گا مسلمان نوجوانوں سے، میں کہوں گا امت کے ہر فرد سے کہ اس بات کو اب مان لو، تسلیم کر لو، اس کا اعلان کرو اور ہر جگہ کہو کہ یہ جو ملک کے بڑے بزرگ شمار کیے جاتے ہیں یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ رابطہ عالم اسلام سے انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا اور علل اعلان ان جرائم کے خلاف بولنا پڑے گا اور ان کو زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ کسی مسئلے پر ان کی زبان کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی مکر ہے، یہ کوئی نہ کوئی اپنا پہلو ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات اب پوری قوت کے ساتھ امت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ امت کے جوانوں کو، امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ آخر کس قدر پاگل ہو گئے ہیں۔ یہودی اور نصرانی احبار و رہبان نے جس طرح لوگوں پر جادو کر دیا تھا،
یا ان کے دماغوں کو اغوا کر لیا تھا اور ان کے دلوں کو تباہ کر دیا تھا؟ کیا آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا اور جنہوں نے اہل بیت نبوی کو قتل کیا، جو ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں جو یزیدی ہیں اس دور کے جو یزیدی ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے اسی کی توقع ہے کہ ہر دور کے ظالموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے حق میں فتویٰ دیں گے، ان کی بات کریں گے۔ اس لیے پورے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، عربی میں بھی کہہ چکا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کا بگل بجا دو اور حرمین شریفین کی آزادی کی تحریک چلاؤ، اور یہ کہہ دو کہ مدینہ منورہ پورے جزیرۃ العرب کے بارے میں کہہ دو، لیکن مدینہ منورہ میں اگر یہ حرکت کی گئی تو کوئی ملک نہیں بچے گا اور وہاں کے عوام میں سے کوئی فرد نہیں بچے گا جو تم پر لعنت نہ برسائے اور تمہارے خلاف ہر مہم میں شریک نہ ہو۔ غیرت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، حضور کی وصیت کا تقاضا ہے۔ اب بھی اگر خاموش رہیں گے یہ بڑے بڑے علماء، ان کو علماء کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے، ایک فریب قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ تاریخ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ اہل بیت نبوی کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے خلاف ہے، جن صحابہ کو کاٹ کے پھینک دیا گیا اور ممبروں پر جس خلیفہ راشد پر لعنتیں برسائی گئیں، جس نے یہ کیا اور جس کے لوگوں نے یہ کیا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، وہ بے ایمان ہیں، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ اس لیے جب تک امت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گی اور آل سعود اور آل نہیان جیسے مجرموں کا قلع قمع نہیں کیا جائے گا اور حرمین شریفین کو ان سے نہیں چھینا جائے گا، اور جو بھی طاقتیں صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں ان کے حق میں بات نہیں کی جائے گی، اس وقت تک مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اور یہ امت ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جائے گی، اور اللہ دشمنوں کو اس پر مسلط کرے گا اور اپنے گھر میں یہ پٹے گی اور اس کے ادارے اس سے چھن جائیں گے۔ یہ خدا کے عذاب کی شکلیں ہوں گی جو برس کے رہیں گی۔ اس لیے کھلی وارننگ ہے، جس کو جو چاہے کہنا ہو کہے، جو بکنے والا ہے بکے، جو مرید و متوسل بنا ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، جس کو خلفائے راشدین سے تعلق نہیں، جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باغیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے وقت کے یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس ملعون سے، اس مجرم سے کسی امت کے کسی فرد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کی بات کرنے والا بے شرم و بے حیا ہے۔ اس لیے کھلا ہوا یہ مطالبہ ہے، پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ مولانا ارشد کو، مدنی کو، مولانا رابع کو بیان دینا پڑے گا اور کھلم کھلا اپنی علیحدگی آل سعود اور اہل نیان سے کرنی پڑے گی، ورنہ پوری امت ان سے کٹ جائے گی اور یہ مان کے چلے گی کہ یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ پوری امت میں تحریف پیدا کرنے کی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں۔ یہ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ راستے مسدود ہو گئے، زبانیں بند کر دی گئیں۔ کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے جو حق بولے، جو باطل پرست ہو، حرام خور ہو، بدماش ہو، جھوٹا ہو، اور جو حرام کی تنخواہیں لے کر پیٹ پالتا ہو، یہ اس کے ساتھ یہاں بھی کھڑے ہیں اور وہاں بھی کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب امت کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے اور اب کھلم کھلا مطالبہ ہونا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے اندر اتنی تو غیرت تھی کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مولانا کے انا للہ پر انا للہ پڑھتا ہوں۔ انا للہ مولانا دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو نزلہ ہو گیا، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر انا للہ پڑھا جائے،
مولانا تقی صاحب سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں رابطہ اور فقہ اسلامی کی، ان سے علیحدگی کا اعلان کریں اور پاکستان میں یہ کہہ دیں صاف طور پر کہ پاکستان کو آل سعود کی ان حرکتوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھ کر حرمین شریفین کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ مولانا یہ لب جھب باتیں نہیں چلنے والی ہیں، اور اپنی فقہ کی زبان کو کنارے ڈالیے، کبھی تو انقلاب کی زبان بھی بول دیا کیجئے اور کبھی تو غیرت کی آگ بھی لگا دیا کیجئے اور کبھی تو پوری امت کو بھی للکار دیا کیجئے۔ مجھے آپ کا ٹویٹ پڑھ کر ایک افسوس ہوا کہ اس انا للہ پر میں انا للہ پڑھتا ہوں، جب بات کرنی تھی اس طرح کہ تیغ برہ ہوتے اور اس وقت کے خالد ابن الولید بن جاتے ان منافقوں کے خلاف۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے ارے مدینہ منورہ میں بھی سینما گھر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اس انا للہ سے آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، تو یہ اثر کیا جزیرۃ العرب پر پڑ جائے گا؟ لہذا میں آپ سے عاجزانہ درخواست کر سکتا ہوں، سزا لگا سکتا ہوں، چیخ سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، غیرت بھڑکا سکتا ہوں، پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں کہ حرمین شریفین کی ذمہ داری کہو کہ تمہارے ذمہ دار لیں، اور پوری دنیا میں جو اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ اردوغان کو چاہیے کہ ذمہ داری حرمین کی دوبارہ واپس لیں، اور عثمانیوں کا خون جو حجاز میں بہایا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا انتقام لے مجرموں سے۔ اور اسی طرح قطر سے کہوں گا، چھوٹا سا ملک ہے، اپنے اماموں کو تیار کرو کہ اب وہ حرمین شریفین کی امامت کریں۔ آزادی کا ثبوت دو، بنو تمیم سے اگر نسبت رکھتے ہو تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں سب سے زیادہ دجال کا سخت مقابلہ بنو تمیم کریں گے، تو میں قطر کے حاکم سے کہتا ہوں کہ اگر بنو تمیم سے تمہاری کوئی نسبت ہے تو تم اس دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آؤ، دوستیاں اور مصالحتیں مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔